حضرت عمر جب نعرہ لگاتے تو قیصر و کسریٰ کانپ جاتا، روم کے سفیر ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ حضرت عمر نفل پڑھ رہا، ٹائم کوئی نہیں، جاؤ۔ ایک مرتبہ اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر ملنے کے لیے آئے، کہا ابا جی اندر آ جاؤ، تو فرمانے لگے کہ اندر نہ آنا، ضروری باتیں کر رہا ہوں، باہر کھڑے رہو، اندر نہیں آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آ گئے، کہا عمر فاروق اندر ہیں؟ کہا جی وہ اندر تو ہیں، تو پھر آپ دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ کعبہ جی نے کہا ہے کہ ضروری باتیں کر رہا ہوں، اندر نہیں آنا، پر شہزادے یہ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ جا کے مل سکتے ہیں۔ کہنے لگے امیر المومنین کوئی ضروری باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی نہیں میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، جب ظہر کا ٹائم آئے گا تو میں مسجد میں مل لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ جب حضرت عمر باہر آئے تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگے حضور حسین ابن علی آئے تھے، حسین ابن علی آئے تھے، تو فرمایا آپ نے کہ اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں نہیں بھیجا؟ کہا جی میں نے کہا تھا کہ بے شک آپ چلے جائیں، پر انہوں نے فرمایا کہ میں ظہر کے وقت ہی مسجد میں ملاقات کر لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، تو نے حسین کو اندر کیوں نہیں بھیجا، وہ واپس کیوں چلے گئے، واپس کیوں گئے؟ حضرت عمر توڑے ہوئے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر آئے، فرمانے لگے شہزادے ملنے کے لیے آئے تھے، واپس کیوں چلے آئے؟ کہا امیر المومنین آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے، تو میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ امام حسین اور عبداللہ بن عمر کا کیا مقابلہ؟ کیا عبداللہ کے ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا عبداللہ کے نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا عبداللہ کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ امام حسین اور عبداللہ کا کیا مقابلہ؟ امام حسین کہتے ہیں کہ عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، یوں بال پکڑ کے فرمانے لگے کہ عمر نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، لیکن آج ساری دنیا میں نا جو عمر عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے، شہزادے جب بھی تیرا دل چاہے ملنے آ جائے کر، ملنے آ جائے کر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عمر سے کہا، آپ خطبہ دے رہے تھے تو پتہ نہیں کیا بات آئی دل میں، فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ عمر نیچے اترو، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، نیچے اترو۔ یار میرے بچے نا اگر آ جائیں مسجد میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار اسے پکڑو،
ایک سائڈ میں بٹھاؤ اسے، لیکن وہ فرمانے لگے نیچے اترو، یہ میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت عمر نہ اتر کے نیچے کھڑے ہو، پھر فرمایا کہ جاؤ اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر نہ رو پڑے، فرمایا شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں، یہ ممبر، یہ مصلی تیرے نانے کا شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی مصلی نہیں ہے، یہ تیرے نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر امام حسین نے فرمایا کہ آپ کے نانے کا کوئی ممبر نہیں؟ کہا نہیں میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے تو جاؤ میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت عمر جب ممبر پہ بیٹھے تو ایک بہت بڑا شاندار جملہ کہا، فرمایا کہ میں ممبر پہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھایا تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور مجھے جب حسین نے اتارا ہے پھر حسین نے بٹھایا ہے، تو اب اگر کسی میں جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دیکھا۔ امام حسین تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچیا، کیا بڑی شرم کی بات ہے کہ لوگ امام حسین کو باغی کہتے ہیں، بڑی شرم کی بات۔ ایک مرتبہ نا امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بھی ساتھ میں تھے، کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا، امام محمد بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی دیگر شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا۔ جب حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے نا تو اس طرح سے کتابیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایک بچہ نا گیند سے کھیل رہا تھا، تو وہ گیند نا اچانک اس باغ میں آ گیا، تو وہ بچہ گیند لینے کے لیے آیا، تو اس بچے کو دیکھ کے نا امام اعظم کھڑے ہو گئے، پھر وہ بچہ گیند لیا واپس چلا گیا۔ تو آپ کی گود میں چونکہ کتابیں تھی بہت ساری، تو جب آپ کھڑے ہوئے پھر وہ کتابیں گر گئیں، تو خیر پھر وہ بچہ وہ گیند پھر دوبارہ باغ میں آ گیا، وہ بچہ پھر لینے کے لیے آیا، لے کے واپس چلا گیا، پھر دیکھا امام اعظم نے اس بچے کو، تو پھر کھڑے ہو گئے۔ کئی بار آیا، جتنی بار بھی آیا امام اعظم دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کل کے لوگ نا صبر نہیں کر پاتے، بڑے جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح۔ تو ان شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ حضور اگر وہ بچہ 100 دفعہ آئے گا تو کیا آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام اعظم فرمانے لگے کہ تو 100 دفعے کی باتیں کرتا ہے، اگر 1000 مرتبہ وہ بچہ آئے گا تو میں 1000 مرتبہ اس بچے کو دیکھ کے کھڑا ہوں گا۔ شاگرد نے کہا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے استاد کے کا پوتا ہے، کہ جس نے مجھے لا الہ الا اللہ بتلایا ہے، اللہ کے رسول کا نام بتلایا ہے، اسے میں دیکھ کے کھڑا نہ ہوں اس کے پوتے کو۔ میرے بھائیو، جب استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہو؟ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہو؟